بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ سامعین کرام، قرآن پاک کے ساتھ من جملہ حسن ادب، حسن خلق کے معاملات میں امور میں سے ایک بہت ہی اہم اور بنیادی امر جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ قرآن پاک کو اپنی تلاوت میں رکھا جائے، تھوڑی بہت اس کی تلاوت کے ساتھ منسلک رہا جائے، اور یہ سارے آداب کی بنیاد ہے۔ آپ تلاوت کریں گے تو اس کو سمجھیں گے بھی صحیح، سمجھیں گے تو عمل بھی کریں گے۔ اگر تلاوت ہی نہیں کریں گے، اس کو پڑھیں گے ہی نہیں، تو سمجھیں گے کیا، عمل کیا کریں گے؟ تو اس لیے قرآن پاک کی تلاوت یہ بہت بڑا ادب ہے اور ایمان بالقرآن کی بہت بڑی بنیاد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی 121 نمبر آیت میں اسی کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی ہے۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ بڑی قابل غور جو ہے یہ الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ یتلونہ، اس کو وہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اس کی۔ کیسی تلاوت کرتے ہیں؟ ایسی تلاوت کرتے ہیں کہ جو حلق سے نیچے نہ اترے، جو سمجھے ہی نہ، صرف الفاظ کا جو ہے وہ رٹا ہے، نہیں، حق کا تلاوت ہی، قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور قرآن کی تلاوت کا حق ادا ہوتا ہی تب ہے جب اس کو پڑھا بھی جائے، سمجھا بھی جائے اور اس کے مطابق عمل بھی کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کتاب اور قرآن پہ ایمان لائے ہیں۔ کون سے لوگ؟ جو اس کو پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اور تلاوت کا حق ادا ہوتا ہی اس کے سمجھنے میں اور اس کے بعد عمل کرنے میں ہے۔ تو یہ ہے اولئک یؤمنون بہ، یہ ایمان لائے ہیں قرآن پہ۔ تو بھائیو، مختصراً جو میں تو توجہ دلا رہا ہوں نا، جو اہم باتیں ہیں اس کی طرف صرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بناؤ۔ اس کے بغیر اگر آپ کہیں ساری زندگی قرآن کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، گھر میں قرآن پڑا ہوا ہے، غلاف میں جو ہے وہ ملفوف ہے، پڑھا ہے، بس اس کو کبھی کبھار صاف کر دیا، ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دیا، پڑھتا کوئی بھی نہیں ہے اس کو، تو یہ قرآن کے ساتھ حسن خلق ہے؟ نہیں بھائی، قطعاً نہیں، بلکہ قرآن کے ساتھ بہت بڑی بے ادبی ہے اور بہت بڑی بد اخلاقی ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو تلاوت کا اپنا معمول بناؤ، تلاوت اس کے ساتھ تھوڑی بہت ٹائم نکال کے پڑھو، سمجھو، عمل کرو۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ جو اس کی ایسے تلاوت نہیں کرتے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، تو پھر وہ مومن نہیں ہے۔ اور اگر اس کا حق ادا کرتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن پہ ایمان لائے ہیں۔ تو اس لیے آج کے درس میں جس بات کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بناؤ۔ اس کے بغیر اگر آپ کہیں کہ آپ قرآن کے ساتھ حسن خلق سے پیش آ رہے ہیں تو یہ محض خیال ہوگا، اپنا صرف ایک وہم ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن کو پڑھو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، جو قرآن کو پڑھتے رہتے ہیں، سمجھتے رہتے ہیں حت الامکان، اور پھر عمل بھی کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو قرآن پاک قیامت کے دن ان لوگوں کا سفارشی ہوگا۔ سفارشی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے شفاعت کرے گا کہ یا اللہ، یہ بندہ مجھے پڑھتا بھی تھا، سمجھتا بھی تھا، اس نے مجھے عمل بھی مجھ پہ میرے مطابق کرنے کی کوشش کی، اللہ آج اس کو جو ہے وہ جہنم میں نہیں جانا چاہیے، اس کو جنت میں جانا چاہیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس کی قرآن سفارش کرے گا اللہ اس کی سفارش کو جو ہے وہ روک دے گا، ٹال دے گا؟
نہیں بھائی، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے قرآن کی تلاوت کرو، پڑھو، سمجھو، عمل کرو، اور اس کو کوشش کرو کہ قرآن کو قیامت کے دن اپنا سفارشی بنانے کی کوشش کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک حدیث ہے اور بڑی نصیحت آموز جو ہے وہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا، یعنی تقرب اللہ کی ذرا بات، یہ ان حالات پہ جو ہے نا وہ ذرا غور کیا کرو کہ آدمی جو ہے وہ اپنے اللہ کے ساتھ قریبی کیسے ہوتا ہے، اس کے ساتھ قربت اور تقرب کی راہیں، صورتیں کیا ہیں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے کمال جو ہے وہ کیا، اور قرآن پڑھنے والے کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی نوعیت کو ایسے بیان کیا کہ بس آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کتنا بڑا تقرب اللہ ہے، قرب الہی کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن کو ایسے ہی سمجھو کہ یہ ایک سبب ہے، ایک رسی ہے، طرفہ بید اللہ، جس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وطرفہ بایدیکم، اور دوسرا اس کا سرا اور کنارہ جو ہے وہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر! یہ تقرب اللہ کا اتنا بلیغ انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرما دیا۔ میرے بھائی، ان چیزوں پہ غور کرو، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو، اللہ کے قریبی بنو، تبھی بنیں گے جب اس کے ساتھ حسن خلق سے پیش آئیں گے، اس کے قرآن کے ساتھ حسن خلق سے پیش آئیں گے۔ تو یہ ساری حدیثیں جو ہیں ان کو ذہن میں رکھو۔ تو آج کے درس کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بناؤ، اور جو آدمی قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول نہیں بناتا، بھائی نہ وہ سمجھ سکتا ہے، نہ وہ عمل کرے گا، نہ اس کا حسن خلق کے کہیں جو ہے نہ تعلق ہے اس کا۔ تو اس لیے جو بھائی، جو ساتھی، دوست، احباب قرآن پاک کی تلاوت سے غافل ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آج سے قرآن پڑھنے کی اپنے معمولات بناؤ۔ صبح کے ٹائم پڑھو، شام کو پڑھو، کسی وقت ایک ٹائم مختص کرو اس کے لیے، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ جو ہے نا وہ، اور اس کو پڑھنا ہے ترجمے کے ساتھ، سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اس کو سمجھ کے آپ پڑھیں گے تو جو اس کے درجات ہیں اور اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے وہ تبدیل کرو، اپنے عقائد اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ مرتب کرو۔ تو چلیے، آج کا یہ نصیحت ہے درس کی کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا بہت ضروری ہے، اس کا تلاوت کو معمول بنانا بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے بغیر آدمی کا ایمان نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوت ہے، یہی مومن ہے۔ تو اس ایمانی فضیلت میں داخل ہونے کے لیے اپنے قرآن پاک کی تلاوت کو سمجھ کے اس کو معمول بھی بناؤ، اور اس کے پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرو۔